الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے۔ اسی بات پہ اس کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی تو تم نے عقل سے سوچا نہیں اس بات کو؟ اور عقل انسان کی ایسی ہے کہ جس بات کو بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان، اللہ اس بات کی تہہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ سوچے اور سمجھے، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے غلام سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کیا تھی، کیا عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی سب سے بڑی جو عبادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ غور و فکر کرتے تھے۔ رات کو اوپر چھت پہ لیٹتے تھے تو چھت پہ لیٹ کے ستاروں کو دیکھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے۔ ان کو کہا کرتے تھے کہ اے ستاروں، اے آسمان، تمہارا ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آپ نے کہا چاند کو دیکھنے کی دعا کبھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو چاند کو دیکھنے کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس میں اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ یہ مہینہ اور یہ اگلا مہینہ ہمارے پہ خیر کا چڑھائے، اور چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ چاند کو کہہ رہے ہیں تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ سوچ لے، سمجھ لے، اگر تھوڑا سا ہم اپنی عقل کو استعمال کریں تو اللہ ہم پہ بات کھول دے گا کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں۔ ذرا سا سوچنے پہ بات کھول دے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں۔ اگر ذرا سا غور کریں تو ساری بات کھل جاتی ہے کہ یہاں کوئی کام ہے، ایسے نہیں آئے ہوئے۔ یہ اتنی بڑی نظام، اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، کیوں بنایا ہے؟ اور اس میں سب سے قیمتی چیز، اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز وہ انسان ہے۔ یہ پوری کائنات کا پورا نظام انسان کے لیے بنا ہے۔ یہاں پہ ہر چیز، جو بھی چیز بنی ہے، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ ہر چیز انسان کی خدمت کر لے گی۔ اور خود انسان کس کے لیے؟ ساری مخلوقات کو، ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ اور خود انسان کو کیا کہا؟ خود انسان کو یہ کہا کہ اے انسان، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ چونکہ یہاں انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ بات نہیں کرتے، آدھا گھنٹہ بات کرنی ہوتی ہے، تو اب میری غور سے بات سنو بیٹا۔ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، سارے سب بالغ ہیں، سمجھدار ہیں۔ آپ خود موازنہ کریں دنیا میں، لوگوں کی زندگیاں بھی دیکھ لیں، اپنی بھی زندگی دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی زندگی اسلام کے بغیر، اسلام والی جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی خوبصورت ہے نہیں۔ میری 54 سال عمر ہو گئی ہے، میں دنیا میں پھرا ہوں اور بہت دنیا کے بہت مذاہب، بہت دنیا کی چیزیں، بہت لوگ، انسان، مختلف دین مذہبوں والے لوگ دیکھے، لیکن ان میں یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں،
نہیں اور کسی کی زندگی ہے ہی نہیں دنیا میں. انسانی زندگی خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. انسان کی خوبصورت زندگی اللہ نے اسلام ہے. بہترین زندگی جو عطا فرمائی وہ اسلام. دنیا میں کوئی میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا, ہوگا تو جانتا نہیں, جو دنیا میں کامیاب انسان ہو, دنیا کا کامیاب انسان ہو اور رات کو جلدی سونے والا نہ ہو. دنیا کے جو کامیاب انسان ہیں, یہ بات جب بھی بات ہوتی ہے اکثریت کی بات ہوتی ہے, کوئی ایک ایکسیپشنز کی بات نہیں ہوتی. دنیا میں نے بڑے بڑے جو لوگ دیکھے ہیں, جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو پڑھا ہے, وہ سارے رات کو جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھنے والے ہیں. حالانکہ ایک معمولی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ اگر اس پہ غور کریں آپ غور کریں تو ساری بات سامنے آ جائے گی. ہم عملاً ہماری قوم جو ہے عملاً وہ غیر مسلموں کو فالو کرتی ہے. تو غیر مسلموں کی زندگی میں جب امریکہ گیا تو میں نے دیکھا لوگوں کو, انگلینڈ گیا لوگوں کو دیکھا 6 بجے ساری دکانیں بند ہو گئی, سب کاروبار ختم. 7 بجے میں نے دیکھا سب کچھ بند ہو گیا. میں کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو بند ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا 7:30 بجے لوگ ڈنر کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. اور صبح جب بھی میں فجر سے پہلے وہاں اسٹیشنوں پہ گیا ہوں, کہیں جانے کے لیے جا رہے ہیں, تو دنیا جا رہی ہے صبح فجر سے پہلے. میں دیکھتا تھا یہ عورتیں, یہ مرد, عورتیں پوری تیار ہوئی ہوئی, تیار ہو کے جا رہی ہیں, بندے تیار ہوئے ہوئے. اب میں سوچتا کب سے اٹھے ہوں گے, یہ کب سے اٹھ کے تیار ہوئے ہوں گے, اور اب جو یہ فجر سے پہلے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو اب تعلیمی نظام شروع ہوا ہے, وہ تعلیمی نظام کیا ہے کہ جی کلاسز ہو رہی ہیں, اور کلاسز کب ہو رہی ہیں؟ راتوں کو ہو رہی ہیں. پروجیکٹس بن رہے ہیں. کب بن رہے ہیں جی؟ رات کو 2:30 بجے. ہم وہ کر رہے تھے, کیا کرتے تھے, کیا وہ لڑکے لڑکی مل کے پروجیکٹ کر رہے ہیں. کس کو پروجیکٹ؟ رات کو 2:30 بجے. اب میرے بچے گھر میں پڑھ رہے ہو, رات کو 2:30 بجے میں کہاں سے بیٹھا, وہ ہم پروجیکٹ تیار کر رہے تھے. اب وہ رات کو 3 بجے سوئے گا, اس نے اٹھنا کب ہے, اور اس کے اندر فریشنس آ ہی نہیں سکتی. اسلام نے کیا زندگی دی ہے؟ اسلام نے زندگی دی ہے صبح جلدی اٹھنا, فجر کے لیے اٹھو. جو رات کو جلدی سوئے فجر پہ اٹھ جائے, جو فجر پہ اٹھ جائے, اس کے اندر ایک فریشنس ہوگی, اس کا چہرہ, اس کی زندگی فریش. اور جو راتوں کو سونے والے, راتوں کو جاگنے والے, آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے, چہرے مرجھائے ہوئے, پریشان, شکلیں پریشان. کیوں؟ ان نیچرل زندگی گزار رہے ہیں. اسلام نے وہ جو زندگی دی ہے ایک نیچرل زندگی دی, نیچرل. میں ایک آدمی سے ملنے کے لیے گیا انگلینڈ میں, میں جماعت میں گیا تو وہاں ان سے ملاقات کے لیے گئے, تو وہ سائیکیٹرسٹ تھے, سائیکیٹرسٹ. تو مجھے جو آدمی لے کے گیا ان کے پاس, ان کا ایسے بڑا, وہاں جو بڑے ڈاکٹرز ہیں نا بڑے بڑے, انہوں نے اپنے گھر علیحدہ بنائے ہوئے ہیں, علیحدہ ہی, کہ دور جیسے جنگل سے بھی گھر بنایا ہوا ہے اپنا, علیحدہ ہی لے رہے ہیں وہ, جہاں انہوں کی لمبی جگہ گھیری ہوئی ہے وہاں. تو بڑا رات کو اس کا ایک گھر تھا, بڑا ڈم سی لائٹ بنائی ہوئی. تو انہوں نے کہا رات کو ملنے کے لیے 10 بجے کا ٹائم تھا, ہم لوگ گئے ملنے کے لیے ان سے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ایسے دنیا دار کو بڑے, میرے جو مجھے لے کے گیا اس نے کہا تھا کوئی بڑے لوگ آئے ہیں پاکستان سے. تو اسے سمجھا کوئی پولیٹیشین ہوں گے, کوئی اور آفیسر ہوں گے. تو جب ان دیکھا 2 مولوی داڑھیوں والے, تو اس سے بڑا موڈ سا آف ہو گیا کہ یہ کیا, میں سمجھا تھا کوئی زبردست لوگ ہوں گے یہ تو مولوی. اب وہ بالکل دنیا دار آدمی تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا. تو اس نے کوئی نہ ہمیں پوچھا کہ کوئی پانی پیے گئے, کھائیں گئے, آج اسلام بڑا پھکا سا ہاتھ ملا کے ایک طرف بیٹھ گیا. اب وہ بھی خاموش, ہم بھی خاموش. تو اب میں تھوڑا گھبرا گیا. میں نے کہا یہ کیا بات, میں نے ان سے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اور غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کرتا ہوں, یعنی میں اتنا بڑا یہاں پہ سائیکیٹرسٹ ہوں اور اتنی میرا نام ہے, یہ میرے پوچھے میں پایا, اوپر سے احمقانہ سوال کر دیا کہ کیا کرتے ہیں آپ. تو اس نے ہنس کے ڈاکٹر ہوں جی میں. اور میں کہا سوری میم, مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, لیکن مجھے ایسے ایک دم سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا اب مجھے تھوڑا گھبراہٹ میں نا مجھے لگا, تو میں نے اس کو ایک سوال کیا. میں نے کہا اسے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ انہوں نے کہا سنائیں.
میں کہا جی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جیسے جانور پالے گا، جیسے جانور پالے گا ان جانوروں کی صفات اس میں آئیں گی۔ اس نے کہا اچھا؟ میں کہا مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے 3 مثالیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بکریاں پالے گا، جو بکریاں پالے گا، تو بکری مسکین جانور ہے، بکریاں پالنے والے کے اندر مسکنت آئے گی، مسکینی، جس طرح بکری مسکین ہے یہ بکریاں پالنے والا بھی مسکین ہوگا، اس کے اندر بھی عاجزی ہوگی، جس طرح بکری عاجز جانور ہے یہ بھی عزت والا ہوگا۔ آپ نے کہا لفظ جو آپ نے سنا ہوگا بزدل، کہتے ہیں یہ فلاں پر یہ بڑا بزدل ہے۔ بزدل کا کیا مطلب ہے؟ بز کہتے ہیں بکری کو، یعنی بکری کے دل والا ہے یہ، یعنی بزدل کو کیا کہتے ہیں؟ بکری کے دل۔ اب جو بکریاں پالے گا یہ بزدل ہوگا، مسکین ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا جو اونٹ پالے گا، جو اونٹ کینہ پرور جانور ہے، اس کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نے اونٹ کو مارا ہے نا، اگر اونٹ کو، یہ آپ لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، یہ جن کے پاس اونٹ ہے عرب وہ جانتے ہیں، اگر اونٹ کو آج مارا ہے تو وہ اس کو بندے کی شکل دل میں رکھ لے گا، 20 سال بعد بھی اگر یہ اس کے سامنے آ گیا تو یہ گردن سے پکڑ لے گا اور چھوڑے گا نہیں، مار دے گا، اتنا کینہ دل میں رکھتا ہے اونٹ۔ تو میں نے کہا جی اللہ کے نبی نے فرمایا جو اونٹ پالے گا اس کے اندر بھی کینہ ہوگا۔ اس لیے عربوں میں آپ نے پڑھا ہوگا شاید، اگر تاریخ پڑھی ہے تو عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو 200 سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی کہ اس نے میرے جگہ سے پانی کیوں پی لیا، اس نے میری جگہ سے پانی، اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی، سینکڑوں بندے قتل ہو جاتے تھے، ہٹتے نہیں تھے۔ اور میں کہی تیسرا میں آپ کو بتاؤں، تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھوڑے پالے گا اس کے اندر تکبر آئے گا۔ گھوڑا متکبر جانور ہے، اس کے اندر تکبر آئے گا۔ آج کی مثال آپ سمجھ لیں، جس نے V8 رکھی ہوئی ہے، جس نے 500 مرسیڈیز ہے، یہ گھوڑے سمجھ لیں آپ، یہ گھوڑے ہیں۔ اب جو یہ پالے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر تکبر آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی لیکن عجیب بات بتائی آپ نے۔ میں کہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جانوروں کے اثرات آتے ہیں، تو آپ 24 گھنٹے پاگلوں میں رہتے ہیں، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں نے کہا 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو مجھے گھر سے باہر نکال دے گا یا ماحول کچھ کمفرٹیبل ہو جائے گا۔ تو وہ میری بات سن کے نا اس کی آنکھیں پھٹ گئی ایک دم، مجھے کہتے ہیں یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں پڑھا تو نہیں، میں تو حدیث سنائی آپ کو۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو اس سے اسپیشل لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم سے بھی اسپیشل طور پہ ہی ٹریٹ کیا جائے، ہم بھی اسپیشل ہی ہیں، جیسے وہ ہوتے ہم بھی ویسے ہی ہو گئے۔ اس نے کہا تم نے حدیث، میں کہا میں تو حدیث سے بات بتائی۔ اس نے کہا بڑی زبردست تم نے بات بتائی ہے، تو تھوڑا اب ہم کمفرٹیبل ہو گئے۔ میں کہ اب اگلی بات بھی سن لو۔ میں کہا اگلی بتاؤں؟ اس نے کہا اگلی بتاؤ۔ میں کہا اگلی یہ ہے کہ تم جو اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہو تو میرا خیال ہے، میں کہا میرا خیال ہے، میں دیکھا تو نہیں کبھی، میرا خیال ہے کہ جو مریضوں کا تم علاج کرتے ہوگے تو تم زیادہ ان کی بات سنتے ہوگے۔ اس نے کہا عجیب۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں 1 گھنٹے کے لیے پیشنٹ کو ٹائم دیتا ہوں، 1 گھنٹے کا، اور 1 گھنٹے کا پتہ نہیں کتنے پیسے نے بتایا، 500 پاؤنڈ لیتا ہوں، کتنے پیسے لیتا ہوں 1 گھنٹے کے۔ تو اس نے کہا 1 گھنٹے میں سے 55 منٹ میں ان کی بات سنتا ہوں، 5 منٹ بتاتا ہوں صرف ان کو کرنا کیا ہے آپ نے، باقی وہی بولتے رہتے۔ اس نے کہا لیکن تم نے کیسے بتایا؟ میں کہا اللہ کے نبی نے بتایا۔ اس نے کہا کیسے؟ میں کہا اللہ، ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پاگلوں کا علاج کرنے آئے تھے، جو پاگل ہے۔ اس سے بڑا پاگل کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، مجھے یہاں کیا کرنا ہے، میں نے یہاں کیا کرنا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ تو پاگل ہے۔ جس کی زندگی اپنی ہے نہیں، میری زندگی اپنی تھوڑی ہے، تو اللہ نے بنائی ہے، تو جس نے بنائی ہے میں اس سے پوچھے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، کتنا بڑا پاگل ہے بھائی؟ جس کا مال ہے اس سے تو پوچھو، جس نے بنایا ہے اس سے تو پوچھو، اس سے پوچھ نہیں رہا، جو دل میں آ رہا وہ کر رہا ہے۔ آج بھی ہم لوگ کہتے نہیں
کہ میرا تو جی میں نے اکثر لوگوں سے سنا، نوجوانوں سے، انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے جی ہم تو اپنی نیند سوتے ہیں اپنی اٹھتے ہیں، اور ہم نے نہیں آج تک کسی کی بات مانی، جو دل میں آیا وہ کیا۔ کئی لڑکوں کو میں نے سنا، انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے اسی تک کبھی پیو دی بھی نہیں بنی، بات ہی ختم۔ اب بتاؤ، میں نے کہا جو ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی ان کا علاج کرنے آئے تھے، تو اللہ کے نبی کا نام پڑ گیا تھا مکہ میں اذن کہتے ہیں کان کو، کان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پڑ گیا تھا کہ آپ تو کان ہیں۔ کیوں کان ہیں؟ لوگوں کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، جو کوئی آپ سے بات کرتا تھا آپ خاموشی سے سنتے تھے بات، جب تک وہ چپ نہیں کر جاتا تھا آپ اس کو ٹوکتے نہیں تھے بیچ میں، کرو بات۔ اتنی بات سنتے تھے، لوگوں کی اتنی بات سنتے تھے کہ آپ کا نام پڑ گیا کہ جی اذن ہے، سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے وہاں سے اس کا استنباط کیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی لوگوں کی باتیں پاگلوں کی سنتے تھے تو تم بھی سنتے ہوگے۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، کمال کر دیا تم نے۔ اس نے کہا یار میں سمجھا تھا کہ مولوی ٹائپ آدمی ایسے بیوقوفی کی باتیں کرے گا، ہم تو سمجھے مولویوں کو بیوقوف سمجھتے۔ انہوں نے کہا ہمارا اپنا خیال ہے یہ کہ مولوی جو کیا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا لیکن میں سوچا تھا زیادہ آگے یہ بات کرے گا کہ نماز پڑھا کرو جی، زکوٰۃ دیا کرو جی۔ انہوں نے کہا تم نے تو اتنی فلسفی بیان کر دی 2 حدیثوں میں کہ اس نے کہا میرا تو پورا مضمون ہی بیان کر دیا تم نے۔ تو میں نے کہا میں یہ ایک حدیث سنائی ہے ابھی آپ کو، ایک حدیث، تو جس نبی کی میں نے ایک حدیث سنائی ہے اس کی پوری زندگی کیا ہوگی؟ اب بتاؤ، اس کی پوری زندگی اگر پڑھ لیتے تو وہ تو ہماری زندگیوں کے بند دروازے کھل جاتے، ہم اندھیروں سے روشنیوں میں آ جاتے، ہم بے عقلی سے عقل میں آ جاتے۔ آج وہ کہہ رہا ہے میں جیل میں کسی کو ملنے کے لیے گیا، جیل میں ایسے کچھ سال پہلے جیل میں کام کرتا تھا، میں قیدیوں میں کام کرتا تھا، جا کے قیدیوں سے بات کرتا تھا۔ تو ہمارا ایک سیاسی آدمی وہاں گیا ہوا تھا، ایک سیاستدان، بڑا اس وقت بھی بڑا سیاستدان ہے، وہ جیل میں تھے ان دنوں۔ تو میں جب ان سے اندر گیا تو وہ کہنے لگے اچھا اندر تو ویلے ہوتے ہیں نا، فارغ، اندر تو کوئی کام نہیں، ہسپتال میں کوئی کام ہے، جیل میں کوئی کام نہیں، باقی تو مصروف ہیں سارے۔ اب وہ ویلے تھے تو مجھ سے مل کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب تانوں گلی سناواں؟ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے چرچل سے شروع کر کے نا، چرچل سے شروع ہوا کہ چرچل یہ تھا، چرچل، وہ سیاسی آدمی نے، اس نے یہی پڑھے سیاستدان۔ تو اس کے بعد جب وہ ساری اس نے 15-20 منٹ کی تقریر اپنی کر لی تو اس کے بعد میں نے اسے کہا میں تمہیں نہ سناؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، حضور کیسے سیاستدان تھے، تمہیں بتاؤں؟ میں نے 10 منٹ اس سے بات کی، میں اس ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس نے مجھے کہا، اس نے کہا یار یہ تم نے کیا بات بتا دی؟ میں نے کہا اتنا دیر ہو گئی، بکیں پڑھ کے پاگل ہو گئے، ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھی تو یہ باتیں تم نے پڑھی نہیں۔ میں کہ یہ بات تو نبی کی زندگی میں لکھی، تم نے وہ نہیں پڑھی، بے وقوفوں کو پڑھتے رہے۔ ہمارے نبی ایک ایسی خوبصورت زندگی لے کے آئے تھے جو اللہ نے بھیجی، میں کہہ رہا اسلام ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں نے ایک بات آپ کو بتائی، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، ایک بات بتائیے پوری، اور اس ایک بات کے پیچھے پوری زندگی گھوم رہی ہے، پوری زندگی۔ اب جو صبح جلدی اٹھے گا اس کو کیا کہا کہ صبح تم جلدی اٹھو تو اٹھ کے نماز پڑھو، اب پہلا کام تم نماز کرو۔ ہمارے اکثر عقل مند دانشور جو ہیں وہ نماز کو تو کچھ سمجھتے نہیں، وہ کہتے نمازیں ہی تسی گلاں کری جاندے، نمازیں نہیں، یعنی نماز کوئی بات۔ اب ظاہر کو جو آدمی جانتا نہیں اس نے تو کہہ رہے ہیں یہ نماز کیا ہے، حالانکہ نماز ایک پوری زندگی ہے، اس کے پیچھے زندگی ہے، یہ خالی نماز نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے کی نظام ہے پورا۔ اس لیے قرآن حدیث میں جتنی فضیلت نماز کی بیان کی گئی ہے اور کسی عمل کی نہیں کی گئی، اور ہم سمجھ نہیں رہے نماز کو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں۔ ہم جس جگہ پہ، میرے دوستو، آپ یہ جو یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، جن یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، میرے بچے بھی، ابھی میرا بیٹا اس نے کہا مجھے بڑا شوق ہے جی میں نے نیو کاسل سے پڑھنا ہے،
کہا چلو نیو کاسل میں ہم پڑھا سکتے ہیں، پڑھ لو۔ اب وہ نیو کاسل سے پڑھ کے آ گئے، نیو کاسل سے اس نے ابھی گریجویشن کر کے ابھی آیا، تو میں نے کہا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ جو سیکھا وہی بول گئے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں کچھ نہیں سکھایا جا رہا، یہاں تعلیم پڑھائی جا رہی کہ تعلیم ایک ہوتی تعلیم، ایک ہوتی تربیت، تعلیم و تربیت۔ آپ نے سنا نا تعلیم و تربیت؟ تعلیم تو کتابوں سے ہوتی ہے، تربیت انسانوں سے منتقل ہوتی ہے۔ میں اگر سچ بولنے والا ہوں تو دوسروں کو سچ بولنا سکھا سکتا ہوں، جھوٹ بولنے والا سچ بولنا نہیں سکھا سکتا۔ بد اخلاق آدمی دوسروں کو اخلاق نہیں سکھا سکتا، بد کردار آدمی دوسروں کے کردار نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس کا نام اسلام ہے، اور یہ میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو میں چیخ کے بتاؤں یہ زندگی ہے خدا کے بندو، یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے، اور اتنی خوبصورت زندگی ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ میں ابھی 15-20-25 منٹ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ خدا کی قسم جو اسلام کی زندگی نہیں گزار رہا یہ دنیا میں انجوائے کر ہی نہیں سکتا۔ انجوائمنٹ ہوتی کیا ہے اس کو پتہ نہیں، انجوائمنٹ ہے کیا؟ انجوائمنٹ تو میرے دوستوں اندر کی چیز ہے، انجوائے تو آدمی اندر سے کرتا ہے، باہر سے نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی خوبصورت کلب ہو، جتنے مرضی لوگ ناچ رہے ہوں، جتنے مرضی خوبصورت ماحول ہو، ایک آدمی اگر اندر سے بے چین ہے یہ انجوائے کر سکتا ہے؟ تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں کیا مشکل بات ہے؟ جس کا دل مطمئن ہے انجوائے تو یہ کر رہا ہے دنیا کو۔ اور نماز نہ پڑھنے والا مسلمان، یاد رکھو، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتا، یہ مجرم ہے۔ مجرم جو ہے ہوتا ہے اس کو اندر سے دھچکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، کیونکہ ہمارے اندر کلمہ ہے نا، ہمارے اندر کلمہ کی طاقت ہے۔ کلمہ معمولی بات نہیں ہے، کلمہ ایک طاقت ہے، طاقت ایک اندر نیویگیشن سسٹم ہے پورا، یہ نیویگیشن سسٹم ہے۔ اب تو نیویگیشن سسٹم ابھی یہاں بھی عام ہو گیا۔ میں پہلے 2000 میں گیا تھا امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو میں نے پہلی دفعہ نیویگیشن سسٹم دیکھا۔ وہ گاڑی میں وہ لڑکی بول رہی تھی کہ میں کا رائٹ ٹرن، میں کا یو ٹرن، میں کا لیفٹ ٹرن، یہ میں کہا یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو نیویگیشن سسٹم بتا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے بتاتا ہے؟ اس نے بتایا خیر یہ اس طرح سڑکیں بتاتا ہے۔ تو میں غور سے دیکھتا رہا اس وقت، تو آگے کہیں میں نے جا کے بیان کرنا تھا، میں نے کہا ہمارے آج میں نے نیویگیشن سسٹم دیکھا ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک نیویگیشن سسٹم لگا ہوا ہے۔ مسلمان کا نیویگیشن سسٹم خدا کی قسم اسے بتاتا رہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، میک اے یو ٹرن ناؤ، غلط جا رہے ہو، میک اے رائٹ ٹرن ناؤ۔ یہ اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ میک اے یو ٹرن غلط ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس آدمی کو میں نے کہا اگر یہ تم نے جب کہا ہے، یہ کہہ رہی ہے میک اے رائٹ ٹرن، اب تم رائٹ ٹرن اگر نہ کرو پھر کیا ہوئے گا؟ اس نے کہا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نے کہا جدھر جانا تھا فیڈ کیا ہوا تھا، اس نے کہا رائٹ ٹرن نہیں ہوا، میں کہا سیدھا چلو، سیدھا چلا۔ اس نے کہا یو آر گوئنگ آن رانگ سائڈ، میں کہا یو ٹرن آؤ۔ میں کہا نہیں مت کرو، میں کہا یو ٹرن آگے کہیں جائے یو ٹرن یو ٹرن یو ٹرن، میں کہا سیدھا چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گئی آواز۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ہوا ہے، یہ کہتی رہی ہے مڑ جاؤ مڑ جاؤ، نہیں مڑ جاؤ، کھا قسم نہیں جانتا۔ تو میں نے وہاں سے میں نے کہا بالکل صحیح کہا اس نے۔ اندر ایک نیویگیشن سسٹم ہے جو کہتا رہتا ہے میک اے یو ٹرن، میک اے یو ٹرن، میک اے یو ٹرن، میک اے یو ٹرن۔ اگر وہ نہ یو ٹرن کرے اور 40 سال بھی کراس کر جائے، 50 بھی کراس کر جائے، تو اندر سے پھر آواز آنی بند ہو جاتی ہے۔ وہ کہنا کر جو کرنا ہی ہو، جو کرنا کرو۔ ایک وقت تک آواز آتی رہے گی کہ مڑ جاؤ مڑ جاؤ مڑ جاؤ۔ یہ جو آواز دیتا ہے یہ کلمہ ہے کہ مڑ جاؤ مڑ جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا آپ بچے جو ہیں سارے، آپ اکثر تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہوں گے، جو نماز میں کمی وغیرہ کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں نماز میں، وہ یہ دیکھیں کہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟
کبھی کوئی ایسا لڑکا بتائے مجھے کھڑا ہو کے کہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نماز پڑھ کہ بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیوں پڑھی نماز میں، کوئی ایک بتائے ایسا. حالانکہ نماز صبح اٹھنا ہے، صبح سونے کو دل کر رہا ہے، خوب نیند آ رہی ہے، اس وقت جو اٹھ کے وضو کر لے، وضو کر کے جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو بتاؤ اس کے بعد شکر ادا کرتا کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں نے پڑھ لی، مزہ آ گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے، فطرت میں ہمارے جو چیز ہے وہ دین ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ خواب دیکھا اللہ کے نبی نے، یہ ایک ہی خواب سنا کے بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھی یہاں لمبی بات ہو نہیں سکتی، ایک خواب سناتا ہوں، وہ حدیث سنا کے بند کر. ایک خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی خواب میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ اے میرے نبی، یہ فرشتے کچھ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کیا جھگڑ کر رہے ہیں؟ یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، جن سے سارے گناہ جل جاتے ہیں، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ جی میں بتاؤں؟ اللہ نے کہا بتائیں. تو کہا جی وہ 3 اعمال ہیں جو گناہوں کو جلا ہی دیتے ہیں. اب وہ سن لو، وہ تو آپ لوگوں کے کام آئیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ ہر حال میں، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، ہر حال میں اٹھ کے وضو کرنا. سردیوں میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو پتہ چلے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے، پانی تو ٹھنڈے سے وضو کیا، ادھر گناہ سارے جل گئے، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے. اور نمبر 2 فرمایا، نمبر 2 جو عمل گناہوں کو جلا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگا، اس سے سارے گناہ جل جاتے ہیں. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر دوپہر ہو، گرمیوں کی دوپہر کو چل کے نماز پڑھنے کے لیے آنا، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ 3 عمل میں نے بتائے، 3 عمل میں نماز کوئی نہیں ہے، یہ ساری نماز کی تیاری ہے، نماز نہیں. نماز کی تیاری سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، سمجھو کہ جو نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس سے سارے گناہ ختم ہو گئے، تو جو نماز پڑھ لے اسے ملے گا کیا؟ نماز پڑھنے والے کو میرے دوستو یہ سن لو، یہ ملے گا کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، تو اللہ اپنے اور اس بندے کے درمیان جو 70,000 پردہ ہے، وہ اللہ سارے پردے ہٹا کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اور اس نماز پڑھنے والے کو اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا بات کرتا ہے، میں سے کر بات، میں تیری بات سن رہا ہوں. لیکن یہ کون کس کو سمجھ آئے گی؟ جو اس کا استحضار کرے گا. نمبر ایک حدیث. دوسرا اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی، یہ میرے دوسرے فرشتے یہ بھی کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں، یہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے اعمال بھی ہیں جو جنت کو اپ گریڈ کر دیں گے. جیسے عام اکانومی کلاس ہوتی ہے نا، اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی، اب اس کے پاس پوائنٹس تھے، اب پوائنٹس سے اس کو اپ گریڈ کرا لیا. تو وہ کون سے پوائنٹس ایسے ہیں کہ عام آرڈنری جنتی تھا، آرڈنری جنت میں گیا، لیکن اس کو اتنے پوائنٹس سے اس کے پاس کہ جنت اپ گریڈ ہو گئی، وہ کون سے عمل ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا جی میں بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. تو کہا جی وہ بھی 3 ہیں اعمال، وہ عمل 3 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ان 3 میں سے پہلا عمل ہے میٹھا بول بولنا، لوگوں سے میٹھا بولنا، ایسا بولنا کہ دوسرا سن کے خوش ہو جائے، دوسرا مل کے یہ نہ محسوس کرے کہ دوبارہ اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنا سویٹ بولنا، جو میٹھا بولے اس کی جنت اپ گریڈ ہو جائے گی. میٹھا بولنے میں کیا لگتا ہے میرے دوست؟ لگتا کیا؟ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ. اور جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولے، ایک تھا میٹھا اس نے بھی میٹھا میں بھی میٹھا نہیں، جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولنا سیکھ لے، یہ تو کتب بن جائے گا، یہ کتب بن جائے گا، کتب ولی بن جائے گا جو کڑوے والے سے میٹھا سیکھ لے. اور دوسرا عمل
جو جنت اپ گریڈ کرے گا وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جی وہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور کھانا کن کو کھلانا؟ بھوکوں کو نہیں، غریبوں کو نہیں، سب کو، غریب ہو امیر ہو، کھانا کھلانا سیکھو۔ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا، میں بھی جب کالج میں پڑھتا تھا تو ہم کھانا جو کھلا دیتا تھا نا اس کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ چولیا ہے، کہتے تھے نا، کہتے تھے چولیا ہے، کو پتہ ہی نہیں کہ جس نے کھانا کھلا دیا یہ تو ولی بن گیا، کھانے کھلانے والا تو ولی بن جائے گا، یہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ کہتا میں بیوقوف بنا کے کھا لیا اس سے۔ کھانا کھلانے والے اپ گریڈ ہو جائیں گے جنت میں، یہ اعمال والے نیچے رہ جائیں گے، تہجد والے نیچے رہ جائیں گے، وہ اوپر چلے جائیں گے کھانا کھلانے والے۔ اور تیسرا عمل بتایا اللہ کے نبی نے، تیسرا عمل کہ یا اللہ تیسرا عمل کیا ہے؟ کہا تیسرا عمل وہ ہے جو جنت اپ گریڈ کرائے گا، وہ عمل ہے جب آدھی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو کوئی رات کو اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے بات کرے، اس کی جنت اپ گریڈ ہو جائے گی۔ یہ ایک نماز کی ترغیب میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ نماز ہے کیا، تمہیں کرے گی کیا۔ میں نے ایک بات بتائی ہے، اگر روزانہ یہ باتیں سنتے رہو گے اور خود بھی کرتے رہو گے تو نماز پوری زندگی سنوار دے گی، نماز پوری زندگی سنوار دے گی۔ اور آہستہ نماز پڑھنا سیکھ لو، جو آہستہ نماز پڑھنا سیکھ لے گا اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے۔ تو یہ ایک میں نے 2-3 باتیں کی ہیں، یہ زندگی ہے اسلام والی، یہ اسلام کی خوبصورت زندگی ہے، اچھی لگے تو اس کو اپنا لو، اور اللہ سے آج یہ دعا مانگ لو کہ یا اللہ مجھے ایسا مسلمان نہ بنائیں کہ میں نماز نہ پڑھتا ہوں، مجھے ایسا مسلمان نہ بنائیں، مجھے نماز پڑھنے والا مسلمان بنائیں، تاکہ نماز پڑھنے والا جو مسلمان ہوگا یہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دیں گے، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا حساب نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا بھی مانگو، میں بھی دعا مانگوں کہ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ایک تو نماز ہم بے نمازی نہ ہو کوئی ہم میں، اور دوسرا ہم میں سے کوئی بد اخلاق نہ ہو، لوگوں سے کڑوا بولنے والا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر یہ 2 باتیں آپ نے میری 2 باتوں پہ عمل کر لیا نا تو باقی ساری زندگی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی ایسا بننے کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ پھر اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ اگلی بات بتاؤں گا۔ آج 2 بتائیں گے، 2 پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔